کر رکھا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ تمام چیزیں تو ہیں ہی اعلیٰ درجے کی، لیکن 24 گھنٹے میں جن جن چیزوں کی ایک انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے زندگی گزارنے میں، ان تمام چیزوں کو، ان تمام قواعد کو، احوال کو، ان تمام طریقوں کو، ان تمام افعال کو، ان تمام مسائل کے حل نکال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ میرے بھائیوں، کسی بھی فیلڈ میں ہم محتاج نہیں، کسی بھی فیلڈ میں محتاج نہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ اپنے گھر میں سب سے پہلے، اگر آپ باپ ہیں تو اولاد کے ساتھ آپ کے کیا کیا رویہ ہونا چاہیے، محمد رسول اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اگر آپ شوہر ہیں، اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو آپ کی بیویوں کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، آپ محمد رسول اللہ کی زندگی دیکھ لیجئے۔ اگر آپ اپنے گاؤں کے سردار ہیں تو محمد رسول اللہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ نے اپنے پاک اور پوتر صحابہ کرام کے ساتھ ان کا پاکیزہ رویہ کیسا تھا۔ اگر آپ قوم کے، سماج کے کوئی لیڈر ہیں، اگر آپ اپنے پنچایت کے پردھان ہیں، اگر آپ اپنے پنچایت کے مکھیا اور سرپنچ ہیں تو اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے جنتا کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک ہونا چاہیے، یہ چیز محمد رسول اللہ کی زندگی کے اندر مل سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی دانشور ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کا اخلاق اور آپ کا رویہ آپ کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر عمل کر کے لوگوں کو بتایا۔ اسی لیے کہا گیا رحمت للعالمین، اور ایک بات یاد رکھو کلمہ پڑھنے والوں، رحمت للعالمین کہا، عالمین کا مطلب دونوں جہان، یعنی اس دنیا میں اور اس دنیا میں کون لوگ بستے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد 2 ارب، اس کے بعد 8 ارب کون لوگ؟ غیر مسلم، مشرک، کرسچن، جین، بودھ، وہ لوگ جوڈائزم، یہود و نصارہ۔ بھارت میں جین دھرم کے لوگ، بھارت میں بدھسٹ لوگ، بھارت میں آدیواسی لوگ، اور آپ کی جھارکھنڈ کی سرزمین پر آدیواسی، سنتھال، دلت، نچلے طبقے شودر جس کو کہا جاتا ہے، شودر برہمن تامتی برہمن چیتی شودر کام چھتر یاتی وترتوم وگھادوی چنتتے چچا، شودر نچلے طبقے کے لوگ۔ مسلمان کتنے ہیں؟ صرف 2 ارب۔ پوری دنیا میں اور انسان کتنے ہیں؟ 8 ارب۔ تو رحمت للعالمین میں کیا محمد رحمت ہیں، مہربان کرپا ہے صرف مسلمانوں پر؟ اور جو 8 ارب لوگ ہیں جو ڈس بلیور ہیں، جو مشرکانہ، جو کافرانہ زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کے اوپر کیا رحمت للعالمین ان کو شامل نہیں ہوتا ہے؟ سب پر ہوتا۔ ایک سوال کیا تھا ایک انگریز عورت نے ایک بڑے رائٹر سے، کہا کہ بتاؤ تم مسلمان ہو، تمہارے نبی کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ محمد رحمت للعالمین ہے، تو کیا صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے کہ تمام کائنات کے انسانوں کے لیے محمد رحمت للعالمین ہے؟ ایشیا مہادیپ کے لیے محمد رحمت للعالمین ہے، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہی رحمت للعالمین ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ اور بھی دوسرے دھرم کے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین ہے؟ اس بات کو ہمیں سمجھنا۔ اس عورت نے یہ سوال کیا، اس ایک مسلم رائٹر سے جواب نہیں بن پایا، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ محمد رسول اللہ
رحمت للعالمین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ٹو دا انٹائر فار آل مینکائنڈ آف دا ورلڈ، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وہ کیسے؟ جو بھی محمد کے طریقے کو اپنائے گا، جو بھی رسول اللہ کے طریقے کو اپنائے گا، وہ دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا۔ دنیا اگر مشرک کافر ہے تو مرنے کے بعد جنت نہیں جائے گا، لیکن دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا، اس لیے کہ طریقہ اس نے محمد رسول اللہ کا اپنایا۔ میرے بھائیوں، ہم یہ چیز نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ ہمارے بیچ ایک چیز کی بہت بڑی کمی۔ وہ کون سی چیز کی کمی؟ وہ ایجوکیشن کی، وہ تعلیم کی کمی۔ میں نے خطبے کے اندر ایک جملہ 2 لائن پڑھا تھا میں نے، اور کہا تھا کہ the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society۔ اگر آپ کے بچوں میں تعلیم ہوگی، اگر آپ کا بچہ جانکار ہوگا، تو آپ کا بچہ بتا سکے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم who was the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، what is the meaning of رحمت للعالمین؟ is it only for the Muslim community یا is it for all creatures of the world؟ صرف مسلمانوں کے لیے نبی آئے تھے رحمت بن کر، یا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے؟ بھارت جیسی دھرتی میں فرقہ پرست طاقتوں کے باغ دور جن کے ہاتھوں میں ہے، کیا محمد ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ کیا موہن بھاگوت جی کے لیے محمد رسول اللہ رحمت للعالمین نہیں ہے؟ کیا ہمارے بھارت کے پی ایم کے لیے نہیں ہے؟ کیا ہمارے وزیر داخلہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا ہمارے جھارکھنڈ کے نیتاؤں کے لیے نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور فرانس اور ایران، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ، انگلینڈ، لندن والوں کے لیے محمد رحمت للعالمین نہیں ہے؟ یہ کب جانیں گے؟ when we will be educated، جب ہم جانیں کہ اپنے نبی کے بارے میں، اپنے قرآن کے بارے میں، اپنے احادیث کے بارے میں، that time definitely you will explain about the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Introduction, speeches of the Muhammad sallallahu alayhi wa sallam by Rand Paul، ایک بہت بڑا کرسچن رائٹر، اس نے اپنے کتاب میں لکھا، اس نے کہا there is a first revolution came to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and he heard it۔ محمد نے ان کو سنا، اللہ کے اس پیغام کو سنا محمد نے، spoken by an angel، جو فرشتے کے ذریعے سے بات کی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر from the heaven، جنت سے یعنی اللہ کی طرف سے ایک جانکاری دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تب جا کر پتا چلا کہ جبرائیل کو، تب جا کر پتا چلا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا۔ اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے، اگر آپ نہیں جانتے ہیں اپنے دھرم کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں، نہ تو آپ دینی اعتبار سے ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہی دنیاوی اعتبار سے آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ Therefore you must to educate your child and children۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، نئی جنریشن کو تعلیم دیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، صرف ماس اور گوشت کھانے پر رہ گئے، مچھلی کھانے پر رہ گئے، تو ایک بات یاد رکھنا، آنے والا وقت اتنا خطرناک ہے کہ بھارت کی دھرتی میں، اسی کی زمین پر آپ کے بچوں کے لیے قبر کھودنے کی تیاری کی جا رہی۔ اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو آپ کا بچہ سامنے، جوڈیشری کے سامنے
عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر وکالت کرے گا، وہ کہے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، جب مسلمان کی بات آئے گی تو ہم قرآن پڑھ کر سنائیں گے، لیکن جب بھارت کی بات آئے گی، جب ہم بھارتی بنیں گے تو اس وقت ہم بھارت کا سنویدھان پڑھ کر سنائیں گے۔ لیکن یہ جب ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، جبھی ہمیں پتا چلے گا what is the real meaning of رحمت للعالمین، کیا مطلب ہے رحمت للعالمین کا۔ اس انگریز، اس لیڈی عورت کا سوال اتنا اچھا تھا کہ آپ کو میں وہ چیز سنانے جا رہا ہوں۔ اس عورت نے اس رائٹر سے پوچھا کہ بتائیے کہ محمد رحمت صرف مسلمانوں کے لیے تھے کہ تمام دنیا کے انسانوں کے؟ اگر تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت تھے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کرسچن تو محمد کو مانتے نہیں، یہودی تو مانتے نہیں، جین تو مانتے نہیں، بودھ تو مانتے نہیں، بھارت کے اندر برہمن لوگ نہیں مانتے۔ برہمن لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم برہما جی کے سر سے پیدا ہوئے، حالانکہ برہما جی کے سر سے کوئی پیدا نہیں ہوا، سب ایک ماں باپ کے سنتان۔ شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی شودر تام چھیتریو یاتی وترتوم وگھادلیشچم تتھے چچا س ایک ایوات ترپتی۔ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب ایک ماں باپ کے سنتان، جتنے بھی لوگ ہیں سب ایک ماں باپ کے سنتان۔ Allah created every mankind, every man and woman from only one and two bodies. The one of Hazrat Adam and one of them Amma Hawa. ان دو سے یہ دنیا کی آبادی چلی۔ میرے بھائیوں، ایک ماں باپ کے سنتان، برہمن ہو، مسلم ہو، سید ہو، انصاری ہو، پٹھان ہو، شودر ہو، چھیتری ہو، ویشیہ ہو، کوئی بھی ہو، ایک اللہ نے سب کو پیدا کیا، ایک اللہ نے پیدا کیا۔ تو اب اس دیش میں سپوز دیٹ ہمارے برہمن بھائی، ہمارے ہندو بھائی محمد کو نہیں مانتے، ان کے لائے ہوئے سنویدھان کو نہیں مانتے، ان پہ اوترت قرآن کو نہیں مانتے، حالانکہ محمد رسول اللہ کو آخری نبی بتایا گیا۔ کہاں بتایا گیا؟ رکا برس اللو علامہ اللو یجین ہتوا اللو سوریہ چندر سرو نکشتر۔ محمد کے بارے میں کہا گیا، اپنشد کے اندر کہا گیا کہ محمد رسول اللہ آخری نبی۔ قرآن میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ آخری نبی تھے۔ جو بات قرآن میں کہی گئی وہی بات اپنشد میں کہی گئی۔ لیکن ہمارے سناتن دھرمی بھائی سے پوچھئے، آج موہن بھاگوت جی کا ایک بیان بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بھارت کو اکھنڈ بھارت بنانے والے، یعنی پاکستان کو، بنگلہ دیش کو، شری لنکا کو جوڑنے والے۔ یہ جڑیں گے کیسے؟ تلواروں کے آدھار پر نہیں۔ بہت اچھا بیان لگا۔ اللہ کرے کہ اللہ ان کو ہدایت کی توفیق دے دے، اللہ اس کو سمجھ دے دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سناتن دھرم کے ذریعے سے جوڑیں گے سب کو۔ سناتن مطلب آسمان سے زمین پر آنے والا دھرم سے جوڑیں گے۔ اور آسمان سے زمین پر کون سا دھرم آیا مسلمانوں؟ اسلام دھرم آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پورے جزیرے کو، ایشیا مہادیپ کو ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے، یعنی ایک بھارت بنائیں۔ بہت اچھا بیان تھا، ہم ان کے بیان کا سمان کرتے ہیں۔ تو لیکن کچھ لوگ ہیں کیا کہتے ہیں؟ We don't follow the method of the last prophet۔ ہم محمد رسول اللہ کے قانون کو کیوں مانیں؟ ان کے سنویدھان کو کیوں مانیں؟ نہیں مانیں گے جی، اس لیے کہ محمد تو صرف مسلمانوں کے نبی ہیں، محمد تو صرف مسلمانوں کے لیے آئے۔ کلمے کی تبلیغ کی انہوں نے، اور انہوں نے جنگیں لڑی ہیں۔ Therefore I hate محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم محمد سے نفرت کرتے ہیں۔ صاف بھارت کے اندر کرسچن، جین، بودھ اور بھی سناتن دھرمی، یہاں تک کہ ہمارے دلت بھائی بھی، یہاں تک کہ آدیواسی بھائی بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ we don't follow محمد، ہم محمد کو نہیں مانتے۔ یہ کہتے ہیں وہ اس بات کو۔
لیکن اللہ نے کیا کہا؟ رحمت للعالمین، ہم محمد کو رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ کو جو شریعت دی گئی ہے، جو طریقہ رسول اللہ کا ہوگا، جو بھی آدمی اس طریقے کو اپنائے گا وہ دنیا کی بڑی بڑی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ کیسے؟ سپوز ہے آپ محمد رسول اللہ نے کہا جب تم وضو کرنے جاتے ہو، جب تم نماز کا ارادہ کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے منہ کو دھو، اپنے ہاتھ کو دھو۔ محمد رسول اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں ہاتھ دھویا کرو۔ Why I wash my hands؟ کیوں ہم اپنے ہاتھوں کو دھوئے؟ محمد رسول اللہ دن میں 5 دفعہ 6 دفعہ 7 دفعہ تھا، جب بھی وہ استنجا میں جاتے تھے تو پھر ہاتھ صاف کرتے تھے، واش یور ہینڈز، ہاتھ دھوتے۔ کیوں؟ تاکہ کیٹانو، تاکہ بیماریاں نہ پھیلے۔ ہم اگر اس کی تبلیغ کرتے تھے کہ لوگوں اپنے ہاتھ کو دھو صابن سے، اپنے ہاتھ کو دھو مٹی سے، تو لوگ کیا بولتے؟ کیوں دھوئے؟ ہم کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، دھو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور محمد کو مانے بغیر تو جنت جا نہیں سکتے۔ یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکوں وید پران سنت مت بھاکو، تب لکش جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی۔ محمد کو مانے بغیر قوم کس کا بیڑا پار لگا ہے؟ تلسیداس نے تو یہی لکھا، کسی کا نہیں پار لگا، تو ماننا تو پڑے گا۔ تو بولتے ہاں ہم محمد کے طریقے کو اپنائیں گے، محمد کو ہم دشمن مانتے ہیں، بہت سے لوگ دشمن مانتے، کون؟ کافی لوگ مشرک لوگ یہی بولتے، وہ تو محمد کو نہیں مانتے۔ We don't follow Muhammad and we don't want to accept any message of Muhammad رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم محمد کے کسی میسج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہم ہاتھ کیوں دھوئیں جی؟ اچھا نہیں دھو گے ہاتھ؟ ارے ہاتھ دھو گے تو کیا بگڑ جائے؟ تمہارے ہاتھ کی صفائی ہوگی؟ نہیں جی نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے کہا اچھا نہیں مانو گے، ہم نے قرآن میں کہا رحمت للعالمین بنا کر محمد کو بھیجے ہیں، ان کا جو طریقہ ہوگا اپناؤ گے تو بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، اللہ نے کہا کہ نہیں مانو گے تو پچھتاؤ گے۔ کیسے پچھتاؤ گے؟ نہیں مانو گے، تمہیں ماننا پڑے گا، تمہارے نانا کو ماننا پڑے گا، تمہارے گرو کو ماننا پڑے گا، تمہارے دادا کو ماننا پڑے گا، چین کو ماننا پڑے گا، امریکہ کو ماننا پڑے گا، جاپان کو ماننا پڑے گا، انگلینڈ کو ماننا پڑے گا، اٹلی کو ماننا پڑے گا، اسپین کو ماننا پڑے گا، یوکرین کو ماننا پڑے گا، گویا کہ پوری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ ہاتھ دھونے سے فائدہ ہے۔ اگر نہیں تو سارے سیلیبریٹی کو ابھی لگایا، اللہ نے کرونا کو بھیج دیا کہ جاؤ، اور سب کو لگا دیا جاتا ہے کہ کرونا سے بچنا ہے تو ہاتھ دھو۔ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہاتھ دھو نبی کا طریقہ ہے تو نہیں مانے، کرونا نے کہہ دیا کہ اب تو تم کو ماننا پڑے گا کہ ہاتھ دھونے میں فائدہ ہے۔ اب ہاتھ دھونے پہ مجبور ہو گئے سب کے سب۔ اب ایسے نہیں بلکہ اب کس سے ڈیٹول سے کوئی دھو رہا ہے، کوئی ہینڈ سینیٹائز کر رہا ہے۔ یہ ہمارے نبی تو پہلے کہہ رہے تھے کہتے ہاتھ دھویا کرو۔ جب دن میں 5 وقت آدمی ہاتھ دھوئے گا، وضو کرے گا، منہ دھوئے گا، تو کرونا اس کے قریب جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ نہیں مانتے تھے نا پہلے، اب کس کو لگا دیا؟ امیتابھ بچن جی بھی کرے واش یور ہینڈز اینڈ ویئرنگ دا ماسک، منہ میں جاتی بھی لگاؤ، ہاتھ بھی دھو۔ طریقہ کن کا ہے؟ محمد کا طریقہ تھا کہ نہیں تھا؟ محمد رسول اللہ نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ اگر پہلے ہی مان لیتے، پہلے سے ہی ماسک لگاتے، پردے کے حکم پر عمل کرتے اور ہاتھ دھوتے تو کرونا سے تو بچ جاتے۔ لیکن نہیں، اپنے ہر گھر میں ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے پرکرتی کے سامنے، تم قدرت کے سامنے میں بے بس ہو۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، وقتی طور پر کسی کا غلط استعمال مت کرو۔ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش مت کرو۔ اللہ نے صرف ڈیمو دکھایا، ڈیمو، کرونا نہیں تھا یہ CAA کا ایک مچال تھا۔ CAA میں کیا کہا گیا تھا؟ ارے یہ تو مسلمان ہے، اس کو الگ کرو، الگ CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ میں اس کو الگ کرو۔
مسلمانوں CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ایک بڑی لمبی پروسیس ہے. میری بات چونکہ زیادہ لمبی مجھے نہیں کرنی ہے, میرے پاس ابھی کچھ وقت ہے تو میں کام کی باتوں میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو CAA کا مطلب صرف مسلمانوں کو الگ کرو, عام فہم لفظ صرف مسلمانوں کو الگ کرو. تو اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کا کیا گناہ بھائی جو ان کو کہہ رہے ہو کہ CAA کے ذریعے ان کو الگ کرو. اچھا لوگوں جلوہ تم کو دکھا دیتے. تو اللہ نے ایسا کرونا بھیجا کہ صرف مسلمانوں کو الگ نہیں بلکہ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا کہ مسلمانوں کو تم الگ کرنا چاہتے ہو, لوگ تم کو تمہاری بیوی سے الگ کر دیں, تمہارے بچوں سے الگ کر دیں, تمہارے بیٹوں سے الگ کر دیں, تمہارے دوستوں سے الگ کر دیں. الگ کیا کہ نہیں کیا؟ سوشل ڈسٹینسنگ کا کیا مطلب ہے؟ 6 فٹ دوری, 6 فٹ دور ہو جاؤ. اللہ کا یہ قہر ہے کہ تم CAA کے ذریعے مسلمانوں کو الگ کرو گے, بھید بھاؤ برتو گے. وہ مسلمان جو اپنا خون دے کر دیش کو بنایا تھا, آج تم ان کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لوگ تم اپنی بیوی کو بھی نہیں چھو سکتے. فزیکل ڈسٹینسنگ, social distancing, it is very important to avoid the coronavirus COVID-19. کرونا سے بچنا ہے تو 6 گز کی دوری. کون پرچار کر رہے؟ پردھان منتری جی پرچار کر رہے, بڑا سیلیبریٹی پرچار کر رہا. بچے چھوٹے ان کو ہاتھ نہیں لگا رہے کہ کہیں کرونا ہو جائے گا. یہ کرونا نہیں تھا, یہ CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو تم نے ظلم والا قانون بنایا تھا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیمو تھا کہ تم نے اللہ والے کو الگ کرنے کی کوشش کی. لوگ تم کو تمہارے پریوار سے الگ کر دوں گا. بیٹھے ہیں تو وہاں کرسی لگا کے بیٹھے, دور سے ہی سلام کر رہے, دور سے ہی ہاتھ جوڑ کر پرنام کر رہے, ہاتھ نہیں ملا رہے. ایسا ہو گیا کہ نائی کو بلا کر بال کاٹنے کی بھی اب اتنا ڈر ہو گیا کہ نائی کو بلا کر بھی بال کاٹنے کی فرصت نہیں ہمارے پردھان منتری جی کو. تو میرے بھائیوں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اٹ از اے جگتپتی اور جگتپتی اشناس جگتپتی, پوری دنیا کے رکشک. محمد کہتے ہیں کہ یہ غلط نہیں کریں, لو اللہ نے کروا دیا. تو اسی لیے محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے. محمد کا ہر پھیر انسانوں کے لیے رحمت ہے, انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں. تو اس عورت نے کہا اس رائٹر سے کہ بتائیے کیا مسلمانوں کے لیے صرف رحمت ہے کیا؟ تو مسلمان وہ جو رائٹر صاحب وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میں محمد والا ہوں, میں قرآن والا ہوں, میں حدیث والا ہوں, میں شریعت والا ہوں. میں جانتا ہوں زیادہ بہتر, تم نہیں جانتی, تم تو انگریز ہو, تم تو کرسچن ہو, تمہارا گھر امریکہ میں ہے. تو پھر پتا ہے میرے بھائیوں اس عورت نے کیا جواب دیا؟ کہا اچھا ایک بات بتاؤ, تم بھارت کے لوگ امریکہ جاتے ہو نوکری کرنے کے لیے تو گرو محسوس کرتے ہو کہ میں امریکہ میں جاب کر رہا ہوں, اور بھارت کے لوگ امریکہ جاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں, برطانیہ جاتے ہیں, یوکرین جاتے ہیں, اسپین جاتے ہیں, نیوزی لینڈ جاتے ہیں, آسٹریلیا جاتے ہیں, اور گرو محسوس کرتے ہیں کہ ہم UAE میں ہم سیٹل ہو گئے. لیکن کبھی دیکھا ہے کہ امریکہ کا کوئی ڈاکٹر یا انجینئر آ کر یہاں پر جاب کر رہا ہو, نوکری کر رہا ہو؟ نہیں. یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو کامیاب سمجھتے ہیں اپنے آپ, لیکن وہاں کے لوگ یہاں نہیں آتے. تو پھر پتا اس عورت نے کیا سوال کیا؟ اس بات کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں جانتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خوشحال ہیں, تم لوگ خوشحال نہیں ہو. کہا کہ ہاں ہم لوگ خوشحال نہیں. تو اس عورت نے 20 حدیث پڑھ کر سنایا, 20 حدیث جس پر عمل تھا انگریزوں کا, جو اسلام کا, مسلمانوں کا سب سے بڑا اینٹی مانا جاتا ہے, قرآن کا, شریعت کا دشمن مانا جاتا ہے. اس عورت نے کہا کہ میں زبان سے نہ کہوں الگ بات ہے, لیکن ہم جتنے آپ کے نبی کے طریقے کو مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا. انہوں نے کہا کہ تمہارے بچے جھوٹ بولتے ہیں نا؟ کہا ہمارے نوجوان لڑکے جھوٹ بولتے. فون پہ ہلو کہاں ہو؟ پاکور میں ہو. پتا چلا کہ وہ ہاوڑا میں ہے, لیکن فون پہ جھوٹ بول دیا.
کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، گھریلو معاملات ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں، تو ہمارے مسلمان جھوٹ بولتے، ہمارے بچے جھوٹ بولتے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، جھوٹ تمہیں کبھی بھی نجات نہیں دلا سکتا ہے، تو سچائی بولو، سچائی کا راستہ اختیار کرو۔ میں ایک انگریزن پروفیسر ہوں، ایک لڑکی ہوں، ایک عورت ہوں، ہمارے امریکہ میں چلے جاؤ، تمہارے نبی کے اس حدیث پر تم عمل نہیں کر رہے ہو، ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ امریکہ میں انگریز لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اور انگریز واقعتاً جھوٹ کم بولتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بےایمانی مت کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کے ساتھ چیٹنگ مت کرو۔ تمہارے نبی کا فرمان ہے، کتنا عمل کرتے ہو تم؟ کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو؟ دکان کے باہر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، لیکن اندر جا کر بےایمانی ہوتی ہے۔ ھذا من فضل ربی لکھا ہوا، تمہارا نام عبد الرحمان بھی ہے، لیکن اندر میں تم چیٹنگ کرتے ہو، اندر میں تم غداری کرتے ہو۔ ہمارے امریکہ میں چلے جاؤ، امریکہ کے اندر میں جو دکان ہے، دکان کے اندر اگر کوئی سامان ہے تو دکان کا جو شاپ کیپر ہوتا ہے، دکان کا جو آنر مالک ہوتا ہے، وہ ان ویسٹرن کنٹریز کے اندر، ان یورپ ممالک کے اندر کوئی بھی دکاندار جھوٹ نہیں بولتا۔ تمہارے نبی کی ھذا من فضل ربی پر کس کا عمل ہوا؟ تمہارے نبی کی سنت پر اور حدیث پر کس کا عمل؟ تمہارا عمل ہے کہ ہمارا عمل ہے؟ میرے بھائیوں، 20 ایسی حدیثیں وہ گناتی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے گاؤں کا جو پردھان ہوتا ہے، اس کے پاس جو سرکار کی طرف سے دولت آتے ہیں، اندرا آواس آتا ہے، کس کے لیے آتا ہے؟ غریبوں کے لیے آتا ہے، اور غریبوں کو وہ دولت ملنا چاہیے۔ نبی کا فرمان بھی ہے کہ بیت المال سے جو وظیفے مقرر کیے جاتے ہیں، وہ غریبوں کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، ان کو ملنا چاہیے۔ نبی کے زمانے میں ایسا ہوا، لیکن تمہارے یہ مکھیا لوگ، تمہارے یہ پردھان لوگ، کیا وہ فنڈ وہ اندرا آواس کا ٹوٹل پیسہ غریب کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے، بیچ میں کھا کھا کر پیٹ بڑا بڑا موٹا کر لیتے ہو۔ آؤ تم امریکہ کے اندر دیکھو، بیت المال سے وہاں کے گورنمنٹ کی نگرانی میں تقریباً 95% وہاں کے غریبوں کو گھر بنا کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے نبی کی حدیث پر عمل کس نے کیا؟ امریکہ والے نے کیا کہ تمہارے گاؤں کے پردھان نے کیا؟ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے امریکہ والے نے عمل کیا۔ جب ہر معاملے میں، ہر جگہ پر نبی کے طریقے پر عمل کرے امریکہ والا، تو امریکہ والا خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائیو بتاؤ۔ میرے نبی کا فرمان تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن کا بلکہ یہ فرمان ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، نبی کا طریقہ جو بھی اپنائے گا، جو بھی دنیا میں، وہ ضرور عزت کی زندگی گزار کر جائے گا۔ امریکہ والوں نے اپنایا، غریبوں کو انہوں نے دان دیا، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، انگریز لوگ کبھی بھی بےایمانی نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ دولت دے دے تو 5 نوکر نہیں رکھتے۔ ہم مسلمانوں میں کسی کو اگر دولت ہو جائے تو پتا چلا کہ 5 نوکر آ جاتے۔ انگریز میں اگر کوئی ادیوگپتی آدمی ہوتا ہے، کرسچن میں، جوڈائزم میں، یہود و نصارہ کے اندر میں، تو وہ نوکر نہیں رکھتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ خود سے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ بھی خود سے کپڑے صاف کر لیا کرتے تھے، خود سے اپنے جوتے صاف کر لیا کرتے تھے۔ تو بتاؤ، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ کا عمل جس پر امریکہ عمل کر رہا ہے، کیا وہ ان کے لیے رحمت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ہم مسلمان ہیں جناب، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں حضور، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جناب، مدرسے میں بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، ہمارے سینے میں قرآن بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی آسام کا گورنر کہے گا، آسام کا منسٹر کہے گا کہ تم مدرسوں کو بند کرو۔ اس کے باوجود بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے مدرسے میں کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، ذرا بتاؤ۔ کون ہوتا ہے یہ پوچھنے والا جی؟ ہم اپنے دھارمک اداروں کو چلا سکتے ہیں، ہم اپنے مدرسوں کو بنا سکتے ہیں، ہم اپنے مدرسوں میں دھارمک تعلیم دے سکتے ہیں۔ میں قانون کی روشنی میں بات کروں گا، کوئی مائع کا لال میری زبان کو نہیں روک سکتا۔ میں سنویدھان پڑھ کر سناؤں گا، میں بتاؤں گا دنیا والوں کو، دنیا کے ان ان پڑھ گوار لوگوں کو جو اپنی گدی بچانے کے لیے، اپنی راجنیتی کی کرسی کو بچانے کے لیے یہ صرف ہندو اور مسلمان کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اتنا کہوں گا آپ لوگوں کو کہ وہ لوگ مشرک ہیں۔ اس عورت نے کیا کہا کہ میں
مشرکہ ہوں آپ کی نظر میں ڈسبلیور ہوں، میں پیگن ہوں، میں اعتراف نہیں کرتی، میں ایمان نہیں لاتی محمد پر، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ محمد کے طریقے پر جو بھی اپنا لے، اپنی زندگی کو ڈال لے، قرآن کو جو بھی اپنا مشن بنا لے، سینے سے لگا لے، وہ انسان ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ الگ بات ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسی قرآن کی برکت سے، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی برکت سے اللہ مجھے ہدایت کی توفیق دے دے۔ انہوں نے یہ بات کہی وہاں پہ، لیکن دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج وہ لوگ مالدار، وہ لوگ خوشحال، ہم مسلمان کیا گائے کے نام پر مرنے کے واسطے رہ گئے؟ کیا جب سٹیزن یہ NRC اور CAA ہوگا تو CAA میں مسلمانوں کا نام، چھتے میں ہمارا نام آگے آئے گا، اور ہم کو جگہ جگہ پر تہمت دی جائے گی اور ہمیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا؟ بالکل نہیں مانی جائے گی یہ بات۔ اگر ہمیں ہمارا حق کوئی نہیں دے گا تو میرے مسلم بھائیو آپ کو اٹھنا ہوگا۔ اب وہ زمانہ گیا کہ ہمارے پوروج نے اس دیش کے اندر حکومت کی تھی 750 سال تک، انہوں نے حکومت کی تھی اپنی گدی کے لیے، کرسی کے لیے۔ آپ کو اب کھڑا ہونا ہوگا، آپ کو اپنا حق لینا ہوگا۔ اگر آپ ایسے صرف بیٹھے رہے، اگر آپ صرف جلسے میں مولانا عبداللہ کی تقریر سن کر چلے گئے، کوئی پریورتن، کوئی تبدیلی آپ کی زندگی میں نہیں آئی، تو ان جلسوں کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ میں نکل پڑا ہوں راستے میں، میرے پیچھے بہت سارے دشمنان لگے ہوئے، کبھی میری گاڑی میں شراب ڈالی جاتی ہے، کبھی مجھے ISS کے IQ سیل کے ذریعے سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی زی نیوز کے ذریعے سے مجھے دھمکایا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹو جتنی طاقت ہے لگا لو عبداللہ سالم کے پیچھے، میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک مدرسے سے پڑھ کر نکلا ہوا ہوں، میرے سینے کے اندر، میرے رگوں کے اندر دونوں خون ہے، دونوں طرح کی محبت ہے، اسلام کی بھی محبت ہے اور بھارت کی بھی محبت ہے۔ میں اگر اسلام کی اسٹیج پر کھڑا ہو جاؤں گا تو میں کہوں گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیقول الصفات تلک الرسل لن تنالوا المحسنات لا یحب اللہ۔ میں پورا قرآن پڑھ کر سنا دوں گا جب میں اسٹیج پر کھڑے ہوں گا، جب میں مسلمانوں کے بیچ میں جاؤں گا، جب میں مسلمان بن کر جاؤں گا، جب میں عبداللہ سالم IAS آف اسلام بن کر جاؤں گا تو میں بولوں گا، تمہارے کہنے سے میں ڈروں گا نہیں، میں اسلام کی اتہاس کو بتاؤں گا، میں قرآن کی اتہاس کو بتاؤں گا، محمد رسول اللہ کے امن اور شانتی کے پیغام کو بتاؤں گا۔ تمہارے ڈرانے سے، تمہارے دھمکانے سے یہ تحریک رکے گی نہیں اور یہ جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب میں مسلمان بنتا ہوں تب میں پڑھتا ہوں اقیم الصلاۃ، تب میں قرآن کے 30 پارے تمہیں سنا سکتا ہوں، وَإِذَا سَمِعُوا پڑھ کر سنا سکتا ہوں، وَلَوْ أَنَّنَا قَالَ الْمَلَأُ وَاعْلَمُوا يَا تَجِدُونَ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ وَمَا أُبَرِّئُ رُبَمَا سُبْحَانَ الَّذِي قَالَ لَمْ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَقَالَ الَّذِي أَمَّنْ خَلَقَتْ مَا أُوحِيَ وَمَنْ يَقْنُتُ مَا لِيَ قَالَ فَمَنْ أَظْلَمُ إِلَيْهِ يُرَدُّ حَامِيمٌ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ تَبَارَكَ الَّذِي عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ جب میں اسٹیج پر رہوں گا تو میں پورا قرآن پڑھ کر سناؤں گا، چونکہ میں اس وقت ایک مسلمان ہوں، لیکن جب میں راجنیتی کے اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہوں تو اس وقت میں لوگوں کو ایک انڈین بن کر سمجھاتا ہوں کہ وی دا پیپل آف انڈیا، میں ایک بھارتی ہوں۔ میں اس وقت آپ میری نظر، آپ میری طرف، میری ٹوپی کو میں نہیں دیکھیے گا، میری داڑھی کو نہیں دیکھیے گا، اس وقت میں اسٹیج پر جب ہوں گا تو میں اس وقت بھارت کے سنویدھان کو پڑھ کر سناؤں گا۔ ایک مسلمان وہی ہوتا ہے جو قرآن کے 30 پاروں کو پڑھ کر سنا سکتا ہے تو بھارت کے 350 آرٹیکل کو پڑھ کر سنا سکتا۔ جب میں جب میں مسلمان بنتا ہوں تو میں اپنی نماز کی بات کرتا ہوں، میں اپنے قرآن کی بات کرتا ہوں، میں اپنے اذان کی بات کرتا ہوں، میں اپنے صحابہ کی بات کرتا ہوں، میں سائے ستہ کی بات کرتا ہوں۔ لیکن جب میں بھارتی بنتا ہوں، جب میں انڈین بنتا ہوں، تب میں کہتا ہوں کہ اٹھو آؤ مقابلے کے لیے ان پڑھ اور گوار لیڈروں، تم نے بدنام کیا ہے اس دیش کے مسلمانوں کو میر جعفر، میر صادق کی اولاد کہہ کر۔ نہیں میرے مسلم بھائیو، کیا تاریخ ہے آپ کی؟ کیا آپ میر جعفر کی اولاد، میر صادق کی اولاد؟ بالکل نہیں، ہم اولاد ہیں
حضرت آدم کی اور ہماری نسبت جڑتی ہے محمد رسول اللہ سے، ہم صحابہ کو ماننے والے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی مسلمان جلسے میں اتنی بڑی تعداد میں بھیڑ میں جا کر قرآن و حدیث سنتا ہے تو اس کو بھارت کے سنویدھان سے محبت نہیں ہے، ہمیں بھارت کے سنویدھان سے محبت ہے۔ ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ قرآن کی ایک ایک بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، اللہ نے قرآن میں کہا نماز پڑھو، فرض ہے۔ نوجوان کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ بالکل نہیں، سیلفی لیتے ہیں، ٹچپ، واہ صرف ہے۔ آپ کی زندگی میں نماز ہے، ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں نماز ہے۔ نماز اٹس گریٹ ریسپانسبلٹی آف یور لائف۔ دا سیکنڈ، ایمان کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اور مسلمانوں کی پہچان 24 گھنٹے میں ٹو آفر صلاۃ 5 times a day، اٹس یور ڈیوٹی۔ اللہ کریٹڈ یو فار دس، واٹ از نیڈ ٹو کریٹ یو؟ کیا ضرورت ہے اللہ پاک کو پیدا کرنے کی؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہو، اگر کوئی بولے کہ نماز پڑھنا پاپ ہے تو اس کو سامنے رکھ کر کے کہو کہ نماز پڑھنا پاپ ہے، کس کتاب میں لکھا؟ اگر کوئی RSS کا گنڈا آ جائے، BHP کا گنڈا آ جائے، وشو ہندو پریشد کا لٹیرا آ جائے، یہ لٹیرے ہیں، یہ لٹیرے، یہ دیش کے حق میں نہیں ہے، دیش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سنویدھان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، میری زبان کڑوی ضرور ہے، لیکن 1925 میں جن کا جنم ہوا، ہم کب سے لڑ رہے ہیں؟ ہم لڑ رہے 1700 سے۔ تمہارا جنم ہوا کب؟ 1925۔ ہمارا مشن انگریز سے لڑائی ہماری کب سے جاری؟ 1755 سے۔ ہم تب سے لڑ رہے ہیں اور تم ہمیں بتاؤ گے کہ نماز مت پڑھو۔ وائی؟ کیوں نہ نماز پڑھیں؟ نماز بیکاز اللہ said in the Holy Quran اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ Therefore I am offering salah، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے اقیموا الصلاۃ۔ اگر کوئی کہے کہ نماز پڑھنا پاپ ہے، RSS، بجرنگ دل، BHP، ہندو مہاسبھا، اگر ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے تشدد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، تو آپ اس کو پیار سے کہو کہ نماز پڑھنا اگر پاپ ہے تو پوچھو شری رام چندر جی سے۔ رامائن مہابھارت، رامائن کے اندر یہ بات کہی گئی جب شری ہنومان جی نے کہا کہ ہاؤ کین آئی ورشپ آف گاڈ، ہم ایشور کی بھکتی کیسے کریں شری مریادا پرشوتم؟ تو شری رام چندر جی نے کہا کہ پتمادارکا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، دیودین مجھے تھے، تھوڑا جھک جاؤ، تریتیانن کوڈلا کاریہ چتردھیو چندر کا پنچم بندو سنیکتا، کہی یہ بات شری رام چندر جی نے کہی ہنومان کو کہ کھڑے ہو جاؤ، جھک جاؤ، کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی عبادت کی تلقین کر رہے ہیں۔ وہ بھی کون سی عبادت؟ وہی شاستان عبادت جو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہی نماز کا طریقہ سے بتایا ہے۔ اب کیا جرم ہے، یہ کیا پاپ ہے؟ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نماز، اگر قرآن کی آیت کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے ہم مجرم بن جاتے ہیں تو آپ کے وید میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے RSS کے بھائیوں، تو آپ اپنے وید سے بھی اس منتر کو نکال کر جلا دو، مٹی میں ڈال دو۔ یہ نفرت کی صرف بات، یہ صرف نفرت کی بات۔ میرے بھائیوں، میں اتنا کہوں گا آپ سب لوگوں سے، ہمیں سب سے پہلے دھارمک اعتبار سے اسٹرانگ بننا، یعنی ہمارا جو رشتہ ٹوٹا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، قرآن اور حدیث سے، ہمیں اس سے جڑنا پڑا۔ اگر ہم نہیں جڑیں گے نوجوانوں، اگر صرف سیلفی میں ایئر فون لگا کر لولی پوپ، ٹولی پوپ، ٹالی ووڈ، لولی ووڈ، ان سب کا گانا سننے میں اگر آپ نے اپنی عمر بتا دیا تو اللہ اتنا ڈنڈا مارے گا، اتنا ڈنڈا مارے گا کہ آپ کا لال کر دے گا، مار مار کر کہ تم کو جوانی دی تھی کس لیے؟ باڈی بنانے کے، تم نے تو باڈی بھی نہیں بنایا، صرف سیلفی لیتے تھے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب وتصاویر، میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا۔ سیلفی جتنے شوق سے لیتے اتنے شوق سے حدیث یاد کرتے، اتنے شوق سے قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے۔
اپنی جوانی اللہ پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، اپنی عمر کو کہاں فنا کیے، جوانی کہاں؟ لڑکی کے پیچھے، گرل فرینڈ بنانے کے پیچھے بناؤ گرل فرینڈ، ادھر یوگی جی کھڑے ہیں کیا لے کر؟ لب جہاد لے کر، ڈنڈا لے کر۔ تم اگر نکاح کرو گے کسی بھی غیر مسلم لڑکی سے، وہ کہے گا کہ آ جاؤ کان پکڑ لو، لب جہاد کا قانون ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر جیل میں ڈال دیں گے آپ کو۔ نہیں، محبت اللہ اور اس کے رسول سے کیجیے۔ ہمارے نوجوان جتنی محبت سوشل میڈیا سے کرتے ہیں، جتنی اپنی گرل فرینڈ بناتے، گرل فرینڈ نوٹ الاؤڈ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعہ، اجازت نہیں ہے قرآن میں، شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ جاگ جوان اگر جاگ گئے، اس قوم کے نوجوانوں میں اگر دینداری آ گئی تو اس قوم کو عروج پر جانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتی، کوئی نہیں۔ کیا تبدیلی لانی ہے؟ آپ نماز شروع کریں۔ گناہ کرتے ہیں، آپ فلمیں دیکھتے ہیں، راتوں کو گانے سنتے ہیں، میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ بالکل کل ہی بند کر دو، میں نہیں کہوں گا، میں لیکن یہ کہوں گا کہ آپ نماز شروع کرو۔ انشاءاللہ نماز میں وہ طاقت ہے، نماز میں وہ چیز ہے، وہ صفت ہے، وہ کیپیسٹی ہے کہ نماز پڑھیں گے آپ تو یہی نماز آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے آپ کو روک دے۔ آپ پھر کسی لڑکی کے پیچھے نہیں جائیں گے، آپ پھر شراب نہیں پئیں گے، آپ پھر کسی کے حق نہیں ماریں گے، آپ پھر کسی کو پریشان نہیں کریں گے۔ آپ شراب پی پی کر، ہمارے نوجوان شراب پی پی کر ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے۔ میرے بھائیوں، نہیں، آج آپ کو ختم کرنے کی تیاریاں چل رہی اور آپ بیٹھے ہوئے سیلفی لینے میں پڑے ہوئے۔ نہیں میرے بھائیوں، سیلفی لینے، سیلفی اس سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی یہ جوانی، آپ کی یہ عمر ہے۔ اللہ پوچھ لے گا جوانی کہاں ختم کر کے آئے تو کیا جواب دو گے میرے جوان؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھے گا کہ تمہاری جوانی کی تمہارے سامنے میں گلناز کی عزت لوٹی گئی، تمہارے سامنے میں بہن منیشا کی عزت لوٹی گئی، تمہارے سامنے میں 3 اناؤ کی بہن کا بھی 5 دن پہلے عزت لوٹ کر ان کے دوپٹے سے پیر میں لٹکا دیا گیا، تمہارے سامنے میں کرشی مل آئے، ادھیادیش، what is need to bring out ادھیادیش, what is need to pass, what is need to grant ادھیادیش کسانوں کے خلاف یہ بل آیا۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ ادھیادیش کیا، میں نے شاید کسی تقریر میں ایکسپلین کیا ادھیادیش کے یہ کسان کیوں آندولن کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اس لیے آندولن کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانون آیا۔ کیسے قانون آیا ان کے خلاف؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس میں ایک یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں، پہلے کیا ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسان اپنا سب کچھ اپج کرتے ہیں، اپنے ٹریکٹر میں ڈال کر لے کے جاتے ہیں منڈی میں، جو زیادہ قیمت دیتا ہے MSP منیمم سپورٹنگ پرائز اسی کو بولتے ہیں، جو زیادہ قیمت دیتا ہے اسی کو ہم بیچ کر آ جاتے ہیں۔ لیکن ابھی جو قانون بنا ہے تو اس قانون میں یہ منیمم سپورٹنگ پرائز کو قانون میں لکھا نہیں گیا ہے۔ سرکار کو بولتی ہے کہ یہ سپورٹنگ پرائز رہیں گے، لیکن اس کو قانون میں نہیں لکھا۔ تو قانون میں جب لکھا ہی نہیں تو کیا اعتماد کریں؟ اب سے 5-6 سال پہلے تو یہ بھی کہا تھا کہ 15 لاکھ ٹکا دیں گے، 15 ٹکا تک نہیں پہنچا ہمارے اکاؤنٹ میں۔ پہلے بولے تھے کہ بھئی نوٹ بندی سے اتنا فائدہ ہوگا، GST سے یہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے خود بزنس کے اندر کتنا فرق پڑا ہے۔ میں کپڑے کا ویاپاری ہوں، ہمارے دکان کے اندر کتنا لوس ہوا۔ ہم پہلے مال لاتے تھے سورت سے، مال بھیلواڑہ سے لاتے تھے، لیکن اب ہمارا سے وہاں سے ایکسپورٹ کا کام رک گیا، اسی GST کی وجہ سے اور نوٹ بندی کی وجہ سے۔ جو کام ہمارا کلکتہ میں چلتا وہ کام ہمارا ٹھپ پڑ گیا۔ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے جو بزنس کرنے والے ہیں وہ کام آپ کا ٹھپ پڑ جاتا۔ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے جھوٹ بولتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب، اور ہم کو ان کو جھوٹ بولنے کا، کہنے کا ادھیکار ہے۔ آرٹیکل نمبر 19 کے تحت فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہم کو کیوں؟ وہ ہمارے پی ایم ہیں، ہم کو درد ہوگا تو ہم پی ایم کو کہیں گے۔ جیسے ہم کو درد ہوتا ہے تو ہم اپنے ابا کو کہتے ہیں کہ ابا پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس
पास लेके चले। तो ऐसे इस देश के अब्बा फादर हुए कौन? पीएम साहब। हमको तकलीफ होती तो हमको कह सकते। तो ये अध्यादेश ना, या अध्यादेश क्या है? अध्यादेश का मतलब होता है अगर कोई मामला ऐसा सामने आया कि उस मामले का समाधान संविधान में नहीं है, कानून में लिखा हुआ ही नहीं, इमरजेंसी की सूरत आ गई, संविधान में लिखा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो फटाफट उसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस लाते, फटाफट एकदम आनंद एक बिल लेकर आते, उसको पास नहीं करते, न लोकसभा में पास करते, न राज्यसभा में पास करते, कहीं पर भी पास नहीं करते, बल्कि फौरन उसको बिल को लाकर, ऑर्डिनेंस ला करके उसको बाद में पास करते, उसको कानून बना दिया जाता है। लेकिन क्या किसानों के लिए ऐसी कोई सूरत ही पैदा नहीं हुई थी? बल्कि किसान तो पूरी दुनिया के लोग कोविड में मुंह में मास्क लगाकर, हाथ धो धोकर अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोविड-19 इस कोरोना काल के अंदर मेहनत की है, 24 घंटा जाकर इस देश को अगर अनाज किसी ने बख्शा है तो उस कौम का और उस बिरादरी का नाम किसान है, फार्मर है। आज उसी बिरादरी को आप बंद कर रहे हो। अगर उन्होंने अनाज उगाना बंद कर दिया, अगर उन्होंने मूंजी और चावल उगाना बंद कर दिया, ये जो खा कर इतना मोटा मोटा पेट बना लिए हो सारे तुम पार्टी के लोग, तो कहां से तुम्हारा पेट बढ़ेगा? कहां से तुमको रोटी मिलेगी? कहां से तुमको दाल और चावल नसीब होगा? इसीलिए उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मंडी बंद नहीं, और एक क्या कानून आया इसमें पता है? इसमें क्या है? इसमें यह है कि बाहर से पाकू से एक सेठ जी आएंगे आपकी बस्ती में, आपसे आके कहेंगे कि तुमको चावल उपज करना है, और चावल 5 महीने पहले आ जाएंगे। आने के बाद आपसे कहेंगे कि आपको चावल लगाना है, आपको हम कीमत अभी तय कर देते हैं 1000 रुपए क्विंटल, एग्रीमेंट बन जाएगा, तो पैसे दे देंगे आपको, या पैसे नहीं देंगे एग्रीमेंट बन जाएगा। अब आपका जो वो उसकी जो जमीन है 5-6 महीने के बाद में आपको चावल लगाएंगे या धान लगाएंगे, तो 5-6 महीने के बाद अब वो आएंगे सेठ जी आपके पास। 2 ही चीज होगी, या तो जो कीमत तय हुई 6 महीना पहले, या तो वही कीमत होगी, या उससे ज्यादा कीमत होगी, या कम कीमत होगी। अगर वही कीमत है तो कोई बात नहीं, चलो भाई 1000 में फैसला हुआ था, 1000 रुपए दे दो, कोई दिक्कत नहीं, दे दिया। लेकिन अगर कीमत ज्यादा हुई, 1500 रुपए क्विंटल हुआ मार्केट में, तो आपने कितना का एग्रीमेंट किया है? किसान ने 1000 रुपए पर एग्रीमेंट किया है, तो अब नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? किसानों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर कीमत घट गई, 800 रुपए क्विंटल है, और अब वो सेठ जी आके कहता है कि अरे भैया 1000 रुपए का फिक्स तो हुआ है तुम्हारे मेरे बीच में, लेकिन मार्केट में 800 रुपए का, 800 रुपए का देना है तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। अब वो बेचारा किसान तो मर जाएगा, वो मंडी में भी नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि इसका एग्रीमेंट इसी के साथ हुआ है। उसको लामहला किसको देना होगा? इसी को देना होगा, सेठ जी को देना होगा, अंबानी और अदानी के खानदान के मानने वालों को देना होगा। अब अगर वो से भाग जाए तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी? तो संविधान में जो भी कानून बना उसमें लिखा हुआ नहीं। किसानों का यही कहना है कि ये भी बात लिखो इसमें कि अगर वो सेठ भाग जाएगा तो हम उसको कानूनन सजा देंगे। ये चीज लिखी हुई। क्या समझते हैं आप? इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, इस देश के लोगों को पागल बनाएंगे। अब मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, इस पिंडाल में, इस ऑडियंस में मेरे हिंदू और मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं दोनों से अनुरोध करता हूं, अगर आप इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने नस्ल को, अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। बेटी हो या बेटा हो, एजुकेशन मस्ट है। अगर आप तालीम नहीं देंगे अपने बच्चों को तो मैं आपको लिख के कहता हूं, मैं भी इसी भर्ती में रहूंगा। अगले 40-50 साल तक अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो अगले 50 साल में देख लीजिएगा कि इस धरती के अंदर अनपढ़ गवार लोगों को शूद्र माना जाएगा, उनको छूत माना जाएगा, बल्कि उनको गुलाम बना लिया जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे होंगे
تو آپ اپنی آواز بلند کر پائیں. اگر آپ جاہل ہیں، پڑھا لکھا نہیں ہے آپ کا بچہ، تو وہ اپنی زندگی گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور ہو جائے گا، اس کو اس کا حق نہیں ملے گا. اسی لیے تعلیم بہت ضروری، قرآن کی بھی تعلیم ضروری ہے اور سنویدھان کی بھی تعلیم ضروری ہے، اور سائنس بھی ضروری ہے، ڈاکٹریٹ بھی ضروری ہے، لا بھی ضروری ہے، میتھ بھی ضروری ہے. سائنس کہاں سے نکلا؟ قرآن سے نکلا. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کے قرآن کو ریڈیکلائزیشن ہے، بنیاد پرست ہے. ہم نے کہا نہیں رے بھائی، بنیاد پرست نہیں ہے قرآن. قرآن نے زمین سے لے کر چندرما تک پہنچایا. ایسے تیز رفتار ہوائی جہاز کے ذریعے سے ایئر میں، اسپیس میں، ایئر گیا، جیٹ گیا، ہوائی جہاز پہنچا. ہوائی جہاز کہاں سے بنا؟ کس نے بتا دیا؟ قرآن نے بتا دیا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز رفتار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے بنائے، گدھے اور خچر بنائے تاکہ تم سواری کرو. ویخلق ما لا تعلمون. اللہ ایسی سواری پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے. بتائیے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ ویگیانک سائنٹسٹ کہاں سے بنتا ہے؟ کہاں سے نکلتی ہے اس کی دماغ میں عقل؟ کہاں سے آتی ہے؟ اور کوئی بھی ویگیانک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے پروڈکٹ میں لوہے کا استعمال نہ کر لے. لوہے کا تذکرہ قرآن میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. قرآن میں ہے ہم نے لوہا پیدا کیا، اس کے اندر بہت سارے منافع ہے. میزائل بنایا جائے گا تو لوہے کا استعمال ہوگا. ابھی ناسا امریکہ نے 5واں مرتبہ چندرما میں، چاند میں اس جگہ کے اوپر قدم رکھا ہے جس جگہ پر آکسیجن ملنے کا پورا چانسز ہے. وہاں پر پانی دیکھا گیا ہے، اس جزیرے کے اوپر پانی دیکھا گیا ہے، اور اس چاند کے اوپر، اس جزیرے کے اوپر ناسا نے، امریکہ نے ابھی 5 دن پہلے 7 مہینے کے لمبے سفر کے بعد، 47 کروڑ میل کے سفر کے بعد، 7 مہینے کے سفر کے بعد اپنے روور کو وہاں پر لینڈنگ کی ہے. لیکن اس میں ایک دلچسپ بات ہے، میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ روور کیسے بنتے؟ لوہے سے بنتا. لوہا کہاں سے آتا؟ لوہے کا پتہ کس نے دیا؟ اللہ کے قرآن نے دیا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. ایک سے ایک چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اگر میں میتھمیٹیشین ہوں، میتھ کا مطلب حساب کتاب، جوڑ گھٹا، قرآن میں ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ. لکھو، حساب کتاب کرو. اللہ نے قرآن میں 1450 سال پہلے نازل کر دیا. اس لیے اس دھرتی پر قرآن کو شک کی نگاہ سے دیکھنے والوں، قرآن کو ترقی میں رکاوٹ ماننے والوں، تم نے قرآن کو صحیح سے پڑھا نہیں. تم قرآن کو صحیح سے پڑھتے تو آج قرآن کے اوپر ایلیگیشنز نہیں لگاتے. اس لیے میں کہتا ہوں، میں شاید ایک بدنام مقرر ہوں جس کو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں پورے دلائل کے ساتھ کہ 1847 کے اندر، 1847 میں میتھ، سائنس، ان سب چیزوں کو دین سے الگ کر دیا گیا. صرف قرآن اور احادیث کی تعلیم کو دین کی بنیادی دین، اصل دین مانا گیا. یہ انگریز کی ایک سازش تھی. اس انگریز نے دیکھا کہ اگر مسلمان بچے سائنسٹسٹ بننے لگے، اگر مسلمان بچے اگر میزائل بنانے لگ گئے تو پھر مسلمان عادی ہو جائیں گے. اس نے 1847 میں ایک لارڈ ہاؤس نام کا ایک انگریز نے الگ کیا، سائنس کو الگ، میتھ کو الگ، پائلٹ کو الگ، ڈاکٹریٹ کو الگ، اکیڈمک کوالیفیکیشن کو الگ کر دیا، اور قرآن کو، حدیث کو، شریعت کو الگ کر دیا. نہیں تو ہر چیز قرآن کے اندر موجود، سائنس قرآن میں موجود، اور جناب ڈاکٹریٹ قرآن میں موجود، میتھ قرآن میں موجود، گنت قرآن میں موجود. دنیا کے تمام علوم و فنون قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اس کو دیکھنے والا چاہیے، اس کو نکالنے والا چاہیے، اس کو سمجھنے والا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں دو ٹوک لفظوں میں، میرے سینے میں قرآن ہے. دنیا والوں، پوری دنیا کے اندر کامیابی کا جھنڈا لہرایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام قرآن پڑھنا جانتے تھے. شاید قرآن کریم پڑھ کر کے اس دیش کو انہوں نے میزائل بنا کر کے دیا، اور ایسے میزائل نہیں بنا کر دیا. دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ زمین سے لے کر چاند پر پہنچے ہیں، جتنا پیسہ خرچہ ہوا ہے ان لوگوں کا، امریکہ والوں کا، جاپان والوں کا،
ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے ان سے آدھے خرچ میں زمین سے لے کر چاند تک سفر کروایا. آدھے خرچ میں. ہے کوئی مائیکل ہال دکھاؤ ایسا سائنٹسٹ، لیکن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام تھے جو قرآن پڑھنا جانتے. یہ ہنر ان کو وہیں سے ملا ہوگا، یہ چیز ان کو وہیں سے ملی ہوگی. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اگر آپ نے تعلیم کا راستہ اپنایا، بلکہ میرا اب یہ کہنا تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں کہوں گا آپ کے لیے فرض ہے. تعلیم حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری، آپ کے بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے. آپ نے اب تک جو سستی کر لی وہ کر لی، لیکن یہاں سے آگے آپ کو قدم بڑھانا ہوگا ایجوکیشن کے میدان میں. میں بہت لمبی بات نہیں کر رہا ہوں، یہی کی بات کر رہا ہوں دھلیان کی. یہی دھلیان قریب میں میرے خیال سے 24 تاریخ کو 8 تاریخ کو پروگرام تھا. ہم پہنچے وہاں پہ تو بتاؤ دھلیان والے نے کیا کہا، اس کمیٹی والے نے، کہ مولانا صاحب یہاں کے کچھ لوگ ہیں ہمارے RSS کے بھائی، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ تم جتنے بھی لوگ ہو نا یہ جلسہ کرنے والے، تم میر جعفر کی اولاد ہو، میر صادق کی اولاد. یہ اسپشٹ ان کا جملہ تھا. ہم نے کہا کہ اچھا بھائی، یہ اسپشٹ ان کا جملہ یہی تھا. بولا ہاں وہ آئیں گے جلسے میں، اور ہم کو جب ہم پہنچے تو ہم کو پرچے میں لکھ کر دیے کہ میر جعفر اور میر صادق کی اولاد تم سب ہو یہاں پر جتنے بھی ہو. ہم نے کہا کہ چلیے سوال تو اچھا ہے، بولنے کا ہم کو موقع ملا. ہم نے کہا چلو بھائی ٹائم ذرا مناسب سا دینا. گئے اسٹیج پہ، پرچہ میرے سامنے تھا. میں نے کہا کہ اس میں سوال لکھا ہوا. خطبہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. اس کے بعد ہم نے بات شروع. ہم نے کہا کہ یہاں پر کرسی پر کچھ بیٹھے ہوئے ہمارے RSS کے بھائی، تو ان RSS کے بھائیوں نے سوال کیا ہے کہ یہ مسلمان خصوصاً اس جلسہ کمیٹی کے لوگ میر جعفر میر صادق کی اولاد، میر جعفر کی اولاد، میر صادق کی اولاد. تو آپ میں سے ہر کسی کو تعجب ہوگا کہ میر صادق اور میر جعفر دونوں مسلمان ہیں، تو یہ یہاں کے لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میر جعفر میر صادق کی اولاد ہے؟ ذرا آپ کو سمجھنا ہوگا اس بات کو. تو ہم نے تاریخ شروع کی بتانے. ہم نے کہا کہ بھائیو آپ لوگ شروع سے لے کر آخر تک یہی رہیں. جب تک میں یہ اتہاس آپ کو نہیں بتا دیتا، جب تک آپ کے سوال کا جواب نہیں بتا دیتا، تو آپ لوگوں کو اٹھ کر نہیں جانا ہوگا. انہوں نے شپث لیا، بیٹھے رہے کہ مولانا ٹھیک ہم سنتے رہیں گے. ہم نے یہ بات ان سے کہی کہ بتاؤ میر جعفر آپ کے نواب سراج الدولہ کے اندر ایک کمی تھی. وہ راتوں کے اندر بہت دیر تک جاگتے تھے اور دن میں 12 بجے تک سوتے تھے. میر جعفر کا نواب سراج الدولہ آپ کے مرشد آباد کے علاقے کا مرشد آباد کے اندر ہی ان کا ہیڈ کوارٹر تھا. 1757 میں میر جعفر انگریز سے مقابلہ کیا تھا. میر جعفر کا پرسنل اسسٹنٹ، نواب سراج الدولہ کا پرسنل اسسٹنٹ کا نام میر جعفر تھا. نواب سراج الدولہ نواب تھے، راجہ تھے. ان کے بلکہ آپ کا یہ وزیر اعلیٰ، ان کے پرسنل اسسٹنٹ، ان کے وزیر داخلہ، ان کے ہوم منسٹر، وزیر خارجہ، سب کچھ وزیر یہی میر جعفر ہی تھے. سارا کام یہی سنبھالتے تھے. لیکن انگریز نے دیکھا کہ میں بنگال کی اس دھرتی پر قبضہ نہیں کر پاؤں گا. پتا ہے کیا غلطی ہوئی تھی اس دیش میں انگریز کو؟ بادشاہ جہانگیر صاحب کے پاس ان کے سر میں بہت درد ہوتے تھے. انگریز جب آیا ان کے سر میں درد ہوا تو وہ دوائی سے، جڑی بوٹی سے ان کو تسلی نہیں ملتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً انسٹنٹلی اثر کرنے والی دوائی چاہیے. تو انگریز لوگ آئے ہوئے تھے تاجر بن کر کہ مہودے جہانگیر بادشاہ جہانگیر صاحب ہمیں آپ کچھ نہ کچھ زمین دیجیے، ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے سر میں درد ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے فوراً کوئی نسخہ ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمارے پاس ہے. فوراً انہوں نے گولی ایک ٹیبلٹ ان کو دیا. بادشاہ صاحب کو ٹیبلٹ کھاتے ہی وہ صحیح ہو گئے. تو جہانگیر بادشاہ نے کہا کہ جاؤ بنگال کے ایریا میں تم اپنا تجارت شروع کر دو. تو یہاں پر سراج الدولہ نے آئے، ان کی نسل آئی. تو سراج الدولہ
کھڑے ہو گئے ان کے سامنے پتھر بن کر، تو انگریز نے دیکھا کہ سراج الدولہ ہم لوگوں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ یہ اتہاس بتا رہا ہوں میں، اتہاس اس لیے اپنے تقریروں میں بولتا ہوں، اگر جس قوم کی اتہاس نہیں وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ آپ کی اتہاس پوری دنیا کے اندر ایسی ہے کہ آج تک اتنا پوتر، اتنا اسٹرانگ قوم آج تک دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ اس لیے میں آپ کے سامنے اتہاس کو رکھتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی بات ضروری ہے، نماز کے فرائض کی بات بھی ضروری ہے، لیکن جب آپ زندہ رہیں گے تو نماز پڑھیں گے، جب آپ کے مدرسے زندہ رکھے جائیں گے تو آپ نماز کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کے مدرسوں میں تانے کی بات لگائی کہ 620 مدرسے بند کر دیے گئے، اتر پردیش میں مدرسوں کی چھان بین شروع ہو گئی۔ کیا اتہاس ہے مدرسوں کا، کیا اتہاس ہے علماء کرام کا، میں تقریباً ہر جلسوں کے اندر بیان کرتا ہوں تاکہ ان غداروں کے کانوں میں پہنچے، ان کو شرم ہو، ان کو یہ شرم آئے ان کو کہ بھائی ہم ان مدرسوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان مدرسوں کی ایک اتہاس، ایک تاریخ رہی۔ میں اتہاس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کل اگر کوئی خراب قادری، کل اگر اس دیش کا غدار آپ کے سامنے میں اگر اس طرح کی واہیات سوال کرتا ہے تو آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکو۔ تو ہم نے کہا کہ میر جعفر نے ہاتھ ملا لیا انگریز سے، انگریز نے کہا کہ سراج الدولہ کو قتل کروا دو، شہید کروا دو، ہم تمہیں کرسی دے دیں گے۔ میر جعفر نے غداری کی، ایمان کے ساتھ، اپنے دیش کے ساتھ، اپنے قوم کے ساتھ غداری کی، ہاتھ ملایا کس سے؟ جا کر انگریز سے۔ میدان جب شروع ہوتی ہے جنگ کی تو نواب سراج الدولہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ 1757-83 کی جنگ مرشد آباد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں وہ، انگریز قابض ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دن تک میر جعفر رہا کرسی پر، لیکن اللہ نے ایسی بیماری دی کہ کرسی چھوڑ کر مجبور ہونا پڑا، بھاگنا پڑا اپنے قوم سے۔ یہ تھا میر جعفر جس نے غداری کی تھی۔ میر جعفر کی جب برائی میں نے شروع کی تو وہ لوگ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، سوال کرنے والے بھائی، وہ ہنس رہے تھے کہ دیکھو مولانا اپنے ہی مسلمان بھائی کی برائی کر رہا ہے، یعنی ہمارا سوال صحیح ہے، دیکھو وہ خوش ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور نام تھا میر صادق کا۔ میر صادق کون ہے؟ ٹیپو سلطان 1799 میسور شریرنگا پٹنم، اس وقت انگریز نے کہا کہ سلطان ٹیپو سلطان ہم تم کو جو چاہے دینے کے لیے تیار، تم کو عورت چاہیے لو عرب، میں تمہیں یورپ کنٹریز کی خوبصورت عورتیں تمہیں دے دیتا، لیکن تم ہمیں اپنی زمین دے دو، ہم سے ہاتھ ملا لو۔ ٹیپو سلطان نے کہا کہ میرے نبی نے ایک جملے میں کہا تھا عتبہ شیبہ ولید حنظلہ کو، اے ابو جہل، اے ابو جہل، عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ، اے مکہ کے گروگنٹارو، تم ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دو، میں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نبوت کا کام کرتا رہوں گا، میں محمد کا دیوانہ ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور محمد کی اطاعت کرتا ہوں اور غریبوں کے ساتھ میں بہتر برتاؤ کرتا ہوں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ میں وہی جواب تمہیں بھی دیتا ہوں کہ تم میرے ایمان کو نہیں بدل سکتے، تم کچھ بھی کر لو۔ جب انگریز نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان نہیں بدلنے والا تو فوراً میر صادق سے ہاتھ ملایا۔ میر صادق بھی ان کے پرسنل اسسٹنٹ تھے ٹیپو سلطان کے، تو ٹیپو سلطان کے پرسنل اسسٹنٹ سے ہاتھ ملا کر جنگ شروع ہوتی ہے۔ بہت بری طریقے سے ٹیپو سلطان شہید کیے جاتے۔ اس وقت کا جنرل ہارس جو کمانڈر ان چیف تھا وہ ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ اے دنیا والو، بھارت والو، سنو، میں آج سے فرام ناؤ اینڈ فرام ٹوڈے، آج کسی وقت سے آئی ایم ایمپیرر آف انڈیا، میں بھارت کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا کہ بھارت کے بادشاہ بننے میں سب سے بڑا جو چیلنج میرے سامنے تھا، ایک شیر، اس دیش کے ایک شیر کو میں نے شہید کر دیا، اور وہ شیر کون؟ ٹیپو سلطان تھے، جن کی لاش پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا تھا۔ تو غداری کی کس نے؟ میر صادق نے ٹیپو سلطان کے ساتھ، اس کے ساتھ تو کیا ہی کیا، لیکن اپنے ایمان کو بھی بیچ دیا انگریزوں کے ہاتھ۔ وہ ایمان جس سے بڑی دولت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے،
جس سے بڑی قیمتی دولت اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، اس ایمان کو بیچ دیا جس ایمان کی اشاعت کے لیے بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، اس ایمان کا جنازہ نکال دیا امیر صادق نے انگریز کے سامنے میں۔ آپ الیکشن آنے والا ہے بنگال میں، آپ کے جھارکھنڈ میں بھی آیا، بہار میں بھی آیا، میں الیکشن میں تھا، میں تھا الیکشن کے اندر کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے، میں جانتا ہوں کہ الیکشن کے اندر کیا ڈیلنگ ہوتی ہے، کیا باتیں کہاں پر ہوتی ہے، پیسوں کا کھیل الیکشن کے اندر ہوتا، کسی کا 1 ووٹ ہے تو 500 دے دیجئے تو وہ آپ کا ہو جاتا، اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں مسلمانوں، آپ کسی کو بھی ووٹ ڈالو یہ آپ کا بیسک ادھیکار ہے، لیکن پیسے ڈال کر ووٹ ڈالتے ہو کسی کو تو گویا آپ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہو۔ میر صادق نے اپنے ایمان بیچ دیا۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ لوگ تو خوش ہو رہے تھے کہ ارے دیکھو مولانا صاحب اپنے ہی مسلمان کی برائی کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ RSS کے بھائی ہو، پتا چل گیا کہ آپ RSS کے بھائی ہیں، لیکن میں ایک مسلمان ہوں، میرے اندر ایمان ہے، میں اسلامک شریعت کو فالو کرتا ہوں، غلط بیانی، جھوٹ، فریب ہم نہیں کر سکتے، چاہے تم ہمیں جلا دو، چاہے تم ہمیں بھسم کر دو۔ انہوں نے کہا کیوں مولانا؟ کہا اس لیے میں نے اس لیے حقیقت بیان کی، بھلے ہی تھے مسلمان میر جعفر بھی اور میر صادق بھی، لیکن انہوں نے غلطی کی تھی تو غلط ہم نے کہا، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا آپ غلط کو غلط کہہ سکتے ہو؟ آپ بتا سکتے ہو غلط کو غلط؟ اور ہمارا تعلق میر جعفر سے، میر صادق سے نہیں ہو سکتا، ہمارا تعلق ہم اولاد حضرت آدم کی ہے، اور دیوانے اور شریعت کو ماننے والے قرآن کے ہیں، شریعت کے ہیں، شریعت کے متوالے ہیں، قرآن کے ہم لوگ فالو کرنے والے ہیں۔ ہم میر جعفر سے، میر صادق سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہاں اتنا تھا کہ وہ مسلمان تھا، کلمے کو مانتا تھا، لیکن کلمہ بیچ گیا وہ، ایمان کا سودا کر گیا وہ۔ لیکن میں کہوں گا کہ اس نے غداری کی تھی، اس نے بےایمانی کی تھی، میں مرتے دم تک کہوں گا، میں کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ ہم کو نبی نے یہ نہیں سکھایا، ہم کو قرآن یہ نہیں سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ کہو، ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کی مدد کرو، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اگر سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کو پریشان کریں گے تو ہم کہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب آرٹیکل 14 کہتا ہے equality before law اور the equal protection of the laws within the territory of India۔ بھارت کے سمویدھان میں جب ہندو کو، مسلمانوں